سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 13واں پارہ سورہ یوسف چل رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بڑے بڑے امتحانات سے پاس ہو کے سامنے آئے ہیں۔ جب آخری امتحان تھا اس سے فارغ ہوئے تو یہ نہیں کہا کہ میرا بھی کمال ہے، ایک حقیقت بتائی کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، نہ میرا یہ کمال ہے۔ نفس جو ہوتا ہے مطلق نفس، وہ تو گناہوں کا حکم دیتا ہے۔ نفس امارہ بالسوء من بہت حکم دیتا ہے، یہ کر دو، یہ برائیے، نفس کو یہ کام ہے۔ لیکن جب نفس کی کچھ اصلاح کی جائے تو پھر لوامہ بن جاتا ہے۔ لوامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہی نفس روک رہا ہے، یہ گناہ ہے بھائی اس کی تربیت جب ہو جاتی ہے تو پھر وہ گناہوں پر ملامت کرتا ہے، کیوں کرتے اور اس کی اگر اصلاح کر دی تو پھر مطمئنہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہر نیکی میں مزہ آتا ہے، اطمینان، جو حالات ہیں ٹھیک ہے۔ اے حال 3 نفس کی صفات قرآن پاک میں بیان کی، یہاں ہمارا ہو جگہ ہے۔ تو یہ بتانے کے بعد فرمایا جس پر رب تعالی رحم کر دینا وہ ان امتحانات کو پاس کر سکتا ہے۔ مجھے مجھ پر اللہ نے رحم کیا ہے، اس واسطے میں پاس ہو گیا ہوں۔ میرا رب بڑا بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي۔ صفائی ہو گئی، پہلی دفعہ تو لینے گئے تھے، نہیں آئے قید خانے سے، اب ادھر سارا کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں ہو گیا تو کامیاب نکلے۔ اب بادشاہ نے پھر کہا اس کو جلدی نکال کے لیا، میرے پاس لیا، میں اس کو اپنا خاص مقرب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ آگے یوسف علیہ السلام بات چیت ہوئی۔ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ اے یوسف، آج آپ ہمارے ہاں ایک مرتبے والے ہیں اور امانت والے شخص ہیں، لہذا میری حکومت چلانے میں معاونت کریں۔ کیا ایک مسافر ہے جس کے کوئی رشتہ دار نہیں، یہاں کوئی جماعت نہیں، پارٹی نہیں، کچھ بھی نہیں، اب اس کو حکومت مل رہی ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگر میری معاونت چاہتے ہو تو مجھے جو مشکل کام ہے وہ دے دو. یہ جو آگے خواب آپ کو آئی ہے نا، آگے مشکلات آنے والی ہیں، تو یہی خزائن ارض کی وزارت مجھے دے دو، یہ کام میرے سپرد کرنا. میں تدبیر پہلے بتا دی ہے، میں اس پر عمل کر کے دکھاؤں. ملک کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ملکات کے زمانے میں بھی دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جب کام صحیح چل پڑا تو بہت شاید میں ہمارا صرف نام رہ گیا عزیز مصر تو ہے. جس کا پہلے وہ دوسرا تھا عزیز مصر، اب وہ خدا آپ کو ملتا ہے. بس بادشاہ نے نام کیا، اب حکومت میں گئی. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ مذکر کرتے ہیں کذالک مکننا لیوسف فی الارض. ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر چوراٹ دی، حکومت دی، شان دی. کل یہ قید میں پڑا تھا، آج حکمران بن کے بیٹھا ہے. یہ کس نے کیا؟ اللہ. جاؤ اللہ نے کیا. یہ دباؤ من حیث یشاء، جہاں چاہے مرض جائے بیٹھے. پورا ملک اس کی کرم میں ہے. جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت دیتے ہیں. ہم کسی نیک کا عمل ضائع نہیں کرتے. اب بھائی عزیز مصر ہو گئے، اب دوسری قسم کی امتحان شروع ہو. امتحان نہیں ختم. دنیا میں امتحان رہتے ہیں ہر حال میں. بڑے عہدے میں جائے، نیچے جائے، جدھر جائے، بوڑھا ہو جائے، جوان ہو رہے، بیمار ہو سکے، کوئی نہ کوئی امتحان اس میں فائدہ ہوتا ہے. امتحان پاس کرے چل جائے، اوپر جاؤ. اب اس قسم کا امتحان ہے. وہ دن آ گئے، وہ 7 سال پہلے گزر گئے. گندم سٹور کر لیا. پھر دوسرے سال کھاد والے شروع ہوئے. اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ ہمارے ملک کے علاوہ جو ادھر ادھر کہیں قحط پڑا ہے وہ بھی آ کر ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ قحط پڑ گیا تو اسی دو ہمارے فٹافٹ تھوڑا سا مصیبت دو، مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ باہر کے لوگ بھی آگے لے سکتے ہیں. ایک آدمی کو ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا. سبحان اللہ. اور سستی پیری کے مہنگائی کے زمانے میں تو جس طرح عام قیمت ہے وہی لے گیا بس. ادھر کران میں بھی جہاں پہ یوسف علیہ السلام تھے وہاں بھی تو پڑ گیا. کہا خبر پہنچ گئی تو عزیز مصر جو ہیں وہ تو اللہ دے رہے ہیں. وہ بھائی آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ نہیں پہچان سکے. بھائی نہیں پہچان. ان کو پتا یہ میرے فلاں فلاں بھائی، وہ ویسے جوان تھے، یہ بچہ تھا جوان ہو گیا. اور روب شاہی الگ ہوتا ہے، نبوت کا روب الگ ہے، ساری چیزیں وہ بھی تھی. نہیں پہچانا ہے. اب امتحان یہ تھا کہ وہ دشمن جنہوں نے کنویں میں داخل کر کے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، بیچا، غلام بنایا، سب کچھ کیا، تکلیفیں دی، آج سامنے کھڑے ہیں اور ان کے پاس پوری طاقت ہے. ایک حکم دے تو ان کو قتل کر دیا جائے یا قید میں ڈال دیا جائے. طاقت کو سنبھالنا بھی بڑا کام ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی. محبت سے پیش آئے، پیار سے پیش آئے، بہترین مہمان نوازی کی، کھلایا پلایا اور حالات پوچھے.
جب جانے لگے تو اپنی کارندوں کو کہا ان کا سامان باندھو، اونٹوں پہ لا دو اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور جو انہوں نے مجھے گندم کی قیمت دی ہے وہ بھی ان کے سامان میں ڈال دو۔ کیا ہے؟ اب جانے لگے، آخری ملاقات کر کے آپ نے فرمایا بھائی تم کہتے ہیں میرا بھائی اور بھی ہے، تمہارا بھائی ایک گھر میں اور ہے، بنیامین وہ نہیں لائے تھے، چھوٹا تھا وہ گھر میں خدمت کے لیے بھی تھا، اب اس کو بھی ساتھ لانا، اور اگر اس کو ساتھ نہ لائے تو کسی کو غلہ بھی دے ملے گا، اس کو لانا ہے ساتھ، وہ آئے گا، وہ اس کا غلہ الگ ہوگا، تمہارا الگ ہوگا، ہر ایک کو دیں گے، تمہارا ہی فائدہ ہے، خوش ہو گئے۔ فوراً پہنچے جب اپنے باپ کے پاس تو یہی بات کی، ابا جان ہمیں دوبارہ غلہ لینے سے روکا گیا ہے، جب تک ہم اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لے جائیں گے ہمیں پھر غلہ نہیں ملے گا، لہذا ابھی سامان نہیں کھولا، پہلی بات شروع کر دی، یہ ہو گیا انہوں نے بڑی عزت کی، یہ کیا، غلہ دیا، فلاں فلاں، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہم غلہ زیادہ لائیں گے۔ قال هل آمنكم إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، مجھے تم پر کوئی اعتماد نہیں، میں نے جیسے تمہارے بھائی پر اعتماد کیا تھا تمہارے اوپر بھائی کے بارے میں پہلے، اب اس میں بھی ایسے ہے، تم اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تھوڑی کرو۔ فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین، اللہ ہی خود حفاظت کرنے والا ہے، وہی بڑی مہربان ہے۔ ابھی تک تو اجازت نہیں ملی، اب جا کر سامان کھولتے ہیں۔ سامان جب کھولا تو دیکھا ہماری وہ پونجی جو سمن کے طور پر دے دی وہ بھی ساتھ ہے، پھر بھاگتے آ گئے، بجان انہوں نے اتنا احسان کیا، غلہ بھی دیا اور ہماری قیمت بھی واپس کر دی، اور اس سے کون اچھا ہو سکتا ہے۔ اب پھر ہماری درخواست ہے، فرمایا ٹھیک ہے ہم تو بھائی، اچھا چونکہ ماننا ہی پڑتا ہے، لیکن پھر میرے ساتھ عہد کرو، لا نرسل معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به، میں نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم پورا میثاق دو، معاہدہ کرو کہ اس کو ساتھ لے آؤ گے، الا یہ کہ تم سارے کسی مشکل میں پھنس گئے تو پھر تو تم قصوروار نہیں، لیکن یہ نہیں کہ تم واپس اور وہ بچہ اپنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ہدایت مل گئی، اب ہدایت دی جا رہی ہے، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، بیٹو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن ایک میری تجویز ہے، جب تم شہر میں داخل ہوا کرو ادھر ادھر تو اکٹھے نہ داخل ہونا، کوئی کسی دروازے سے جائیں، کوئی کسی سے، کوئی آگے کوئی پیچھے ہو کے جائیں، کیونکہ جب 10 آدمی نوجوان نبوت کے گھر کے دو خوبصورت وہاں سے گزریں گے، ڈر ہے کہیں نظر نہ لگے۔ اور ساتھ فرما دی، ایک میری تجویز ہے، میں باقی کسی کے کام نہیں آ سکتا، بس اتنا ہے، انسان تحت اسباب چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی چلے گا، بس مجھے اسی پر بھروسہ ہے، ٹھیک ہے بھائی چلے گئے، اور اسی طرح ہی باپ کی ہدایت کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اب دوبارہ آ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس سارے بھائی، 10 بھائی، 10 سے 11 بھائی، بنیامین بھی آ گیا ساتھ۔ اچھا اب پھر بڑی اچھی توازن کی، رہائش کے لیے یہ فرمایا کہ ایک کمرے 2 ایک کمرے میں رہو آرام سے،
وہ دو جب پورے ہو گئے 10 ادھر ہو گئے 10 بھائی دنیا بھی ادھر بچی ہے سبحان اللہ اللہ فرمایا چلو اس کو میرے ساتھ رہنے دو اللہ اکبر اب دونوں بھائی گئے چلے گئے جب علیحدگی ہوئی فلا تبتئس بما كانوا يعملون إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون اللہ میں تیرا وہ بھائی ہوں جو بچھڑ گیا تھا تم سے اللہ اکبر اب غم نہ کہا ہم دونوں بھائی اکٹھے ہو گئے مفسرین میں سے لکھتے ہیں پہلے یوسف علیہ السلام نے اس سے ایسے کہا کہ جب تو تیرا نہیں بھائی میں مجھے اگر بھائی بنا دے میں تیرا بھائی بن جاؤں ٹھیک ہے بن جائے لیکن میرے ماں باپ کے پیدائش کرتی ہے وہ تو بھائی ہوتا ہے تو پھر بتایا کہ میں تیرے ماں باپ سے ہی پیدا ہوا ہوں دونوں سگے بھائی ہیں اللہ ٹھیک ہو فلما جاء بجالم اب واپسی پھر بھی اسی طرح اپنے کارندوں سے کہا ان کا سامان باندھو اور تجویز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی کہ اس بھائی کو جانے نہیں دینا تو کیسے روک سکتے ہیں رہ تو سکتے نہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ رک جائے وہ بھی راضی ہو جائے اس پر تو اللہ تعالیٰ نے ایک تجویز دی وحی کے ذریعے جس سے بھی تو فرمایا ان کے سامان میں نا بنیامین جو میرا ہی بھائی ہے یہ تو الگ تو یہ بھی فرمایا بنیامین کو بتانا نہیں ہے کہ ہم یہ یوسف ہے یہ کیا ہے بس ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں راز کھولنے کی اجازت نہیں ہے جب راز کھولا جائے گا تو کھولا جائے گا ابھی نہیں وہ بھی بھائی خوش ہو گیا تو اب رکھنا کیسے ہے فرمایا اسی کے سامان میں میرا ایک بہت بڑا پیالہ مشہور ہے شاہی سکایا اس کو کہتے ہیں تو وہ اس کے سامان میں ڈال دو اللہ اکبر بس اللہ اکبر جب قافلہ واپس ہونے لگا تو کارندے آ گئے ایتھا الحیرو انکم لسارقون او قافلے والو تم چوری کر کے جا رہے ہو اللہ اکبر آئیں قالوا اقبل ماذا تفقدون متوجہ ہوئے کہنے لگے کیا گم پائے کیا چوری ہوئی کہ ہمارے بادشاہ کا پیالہ وہ نہیں ہے وہ تمہارے پاس کسی نے دے دیا ہے ہمیں نہیں تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین اللہ کی قسم ہم فسادی لوگ نہیں ہیں اور چور بھی نہیں ہیں اللہ بے شک سبحان پھر آواز آئی چلو جو لے آئے گا نا وہ پیالہ ہم اس کو ایک اونٹ کا بوجھ مفت دے دیں گے اس کا ذمہ دار انہوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں جی ہمارے پاس کی بات نہیں اچھا فرمایا کہ اگر کسی کے پاس یہ چوری نکل آئی تو اس کی سزا بتاؤ کیا ہوگی اللہ اللہ سبحان انہوں نے کہا ہمارے ہاں سزا یہ ہوتی ہے جو چوری کرتا ہے جو تو اس مالک کے پاس اس کو 1 سال قید رہنا پڑتا ہے اس کے پاس رہتا ہے اللہ یہی اصول چلے گا تو اسی اصول کے لیے تو ڈالا تھا کیا نا کیونکہ جو وہاں کا اصول ہے چور کی کوئی اور سزا تھی پہلے سامان کھولنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ پہلے باقی باتوں کے سامان کھولو پہلے اسی کا کھولیں گے تو پھر لوگ شک کریں سامان کھولے ایک نہیں نکلا دوسرا نکلا دوست سے نکلا کچھ بھی نہیں پھر انہوں نے کہا یار جاؤ کوئی نہیں پڑ رہا چوری شک نہیں لے جاؤ انہوں نے کہا نہیں یہ ابھی رہتا ہے پھر ہم بعد میں کوئی بات ایسی کرو گے پھر بھی چیک کر لو وہ کھولا تو نکلا ہے اللہ اللہ ثم استخرج من أخيه یوسف علیہ السلام پر کوئی اعتراض قیامت تک بھی کرنے بیٹھے تو اس کا منہ بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تدبیر کدنا لیوسف یہ ہم نے تدبیر یوسف کو بتائی تھی ہمارا جو بھی کام ہے صحیح ہے کیونکہ اگر مصری قانون کے مطابق تو وہ جو مقصد تھا پورا نہیں ہونا تھا اب یہ کرانی اور الہی قانون کے مطابق رکھا انہوں نے جو
سکتا. وفوق كل ذي علم علیم. ایک عالم کے اوپر اور عالم ہوتا ہے. آپ کے پاس علم ہے، کوئی اور بڑا عالم ہوگا، اس سے اور بڑا ہوگا. یہ دنیا میں سارے عالم دنیا میں برابر نہیں ہوتے. اللہ تو اللہ ہی ہے نا، اس کو تو اللہ علم کی بات ہی نہیں ہے. دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے علم بھی برابر نہیں ہوتے. اب غلطی ہو رہی ہے پھر ان سے کہنے لگے خوش کرنے کے لیے کہیں زیادہ غصے نہ ہو جائیں. يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وہ اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے ہی پہلے چوری کی تھی. اب یوسف علیہ السلام کو غصہ تو آیا ہوگا. فَأَصَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دبا گئے، بالکل غصے کا اظہار کیا نہیں. کہ چور خود ہیں، بچے کو چرا کر جا کر کنویں میں ڈالا، پھر بیچا، چور ہے اور کہتے ہیں کہ وہ چور ہے. کیسی بات ہے. قالوا يا أيها الذين إنه شيخا كبيرا. اب منت ترلے کرنے لگے، کہنے لگے عزیز مصر یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، باپ کو بہت پیارا ہے، وہ بہت بوڑھا ہو گیا، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو جانے دیں. فرمایا یہ ظلم ہے. ظلم کوئی گناہ کوئی کرے تو پکڑا کوئی جائے. معاذ اللہ، وہی لفظ یہاں بھی بولا وہ جو پہلے بولا تھا جب زلیخا نے مطالبہ کیا تھا. وہاں بھی ہے معاذ اللہ، اس گناہ کو میں نہیں کر سکتا. یہاں بھی فرمایا معاذ اللہ کہ کرے کوئی اور پکڑا کوئی جائے. یہ تو اصول ہے ہی نہیں دنیا کا. عقل انسان کی عقل بھی نہیں مانتی. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. جب ناکامی ہوئی تو اب انہوں نے میٹنگ بنائی آپس میں مشورے کی یہ کیا کریں. پتہ نہیں مختلف مشورے آئیں گے، لیکن وہی اختلافی روڈ والا جو بڑا بھائی ایک وہ زیادہ خیر خواہ رہتا تھا، لیکن بھائیوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم. بھائی تمہیں پتہ ہے تم سے باپ نے وعدہ لیا تھا اور اس سے پہلے یوسف پر تم غلطی کر رہے ہو، کر چکے ہو، اور اب میرا فیصلہ ہے تم چلے جاؤ، میں نہیں جاتا. جب تک مجھے باپ نہ بلائے یا ادھر کوئی فیصلہ نہ ہو جائے میں ادھر ہی مر جاؤں گا یا رہ جاؤں گا. میں نے جانا نہیں. میں کیا منہ بھی کہوں گا باپ. ہاں تمہیں بتاتا ہوں، باپ کو جا کر کہنا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ ہمارے سامنے برآمد ہوئی ہے، ہم کو جاننے والے نہیں تھے، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اس بستی سے جا کر بھی آپ تحقیق کرا سکتے ہیں اور اس قافلے میں بھی تحقیق کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ آیا تھا. یہ بات اسی طرح ہی اس سے چوری ثابت ہوئی ہے. یہاں بھی یوسف یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تم نے خود بات بنائی ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، چوری نہیں کی اس نے. نبی کا بیٹا چوری نہیں کرتا. بات تم نے بنائی ہے. اب حالانکہ بظاہر انہوں نے بات نہیں بنائی تھی، لیکن علم غیب تو اللہ کی بات، یہ سچے تھے. لیکن اگر یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ ملایا جائے تو پھر تو بات بنائی ہے نا، وہ بھی بھائی ہے نا ان کا، تو انہوں نے بنائی تھی بات. ٹھیک ہے. وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ قَدْ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. میں تمہارے خلاف کیا کروں، میں صبر کروں گا، کیا کر سکتا ہوں. اب دین جدا ہو گئے بیٹے. پہلے یوسف گیا، بنیامین، اور پھر وہ جو بڑا راہیل بدل گیا سبحان اللہ تھا. اب دین جدا ہو گئے، میں صبر کروں گا. اللہ تعالیٰ ان سب کو لائے گا. یہ تینوں آئیں گے ایک دفعہ، یوسف بھی آئے گا اور غم کا اظہار کرتے ہو. یا اسف علی یوسف، کیونکہ وہ تو آخر آ ہی جائیں گے. پتہ ہے بنیامین کی طرح ہے تو ویسا ویسے بیٹھا ہے، وہ تو اس کو رکاوٹ ہی کوئی نہیں، وہ تو آ سکتے ہیں. بات تو یوسف کی ہے. رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی. اللہ الٹا تانا شروع ہو گیا. گھر والوں نے کہا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف تکون من حالتنا تکون من الہالکین.
کا تذکرہ رکھیں گے. اتنے سال ہو گئے اور 15-20 سال تو وہ حکومت کرتے ہوئے ہو گئی. تو اس سے پہلے اتنی مدت گزری, اتنی لمبی مدت اتر گئی, اور جو زندہ ہے کتنے وہ ہے ہی نہیں. خام خواہ پھر اس کو یاد کرتے ہیں, ایسا غم میں بھول جائیں گے یا مر جائیں گے. اور کیا ہے, فرمایا مجھے نہ ستاؤ, میں اپنا غم اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہوں. تمہیں کچھ قائم ہے, میں تمہیں نہیں کہا صبر جمیل. سبحان اللہ. پھر ہدایت دیتے ہیں, بیٹے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, یوسف کو ڈھونڈو, ملے گا انشاءاللہ. ایک دن ہم اکٹھے ہوں گے, مجھے پورا یقین ہے وہ زندہ ہے, اور پھر ملاقات ہوگی. اچھا سبحان اللہ. اب تیسری بات, پھر بھائی جا رہے ہیں. اب سامان بھی اچھا جی, پونجی بھی کوئی نہیں, سامان بھی کوئی نہیں, وقت کوئی تھوڑا ہوتا, شہر وہی ادھر ذات کھوٹا سا سامان. اب یہ آسانی ہے نا ہمارے لیے, کاغذوں کو پہلے وہ سامان کے ساتھ ہی کر دیتے تھے, آسانی ہو گئی. اللہ. قالوا یا ایھا العزیز ان مسنا وانا ذو وجلا. آج بھائی اللہ اکبر. اپنے بھائی یوسف کے سامنے التجا کر رہے ہیں, اللہ. اور بھیک مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. یوں حالات بدلتے ہیں. اے عزیز مصر, ہم تکلیف میں ہیں اور ہمارے پاس مال کوئی نہیں, چند کھوٹے چیزیں ہیں وہ ہم حاضر کر دیتے ہیں. آپ کھوٹے سامان کو نہ دیکھیں, آپ ہمیں پورا غلہ دیں, اور اس کے علاوہ کچھ صدقہ بھی کر دیں. وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا, صدقہ ہمارا. ان اللہ سے متصدقین کی اجازت دے دے سخی ادائے مولا, تیرا اللہ ہی بوٹا کھائے گا, کوئی بات نہیں. اللہ جزا دے گا, ہمیں کچھ دے دے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ راز کھول دے. اور حل انتم ما فعلتم بیوسف, او بھائیو تمہیں پتہ ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ آج تک کیا ہے. اور جان گئی تم نے جہالت میں کیا ہے. اذا تم جاہلو, در یوسف کا ذکر کہاں گئی. اینک لنت یوسف, اللہ. سبحان اللہ. تو یوسف ہے, وہ یوسف ہے, آپ یوسف ہے. ہاں, قال انا یوسف ھذا اخی, میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے. اللہ کا احسان ہے, جو تقوی اختیار کرتا ہے, صبر کرتا ہے, جو بات کا روز کرتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح بدلا دیتے ہیں. اب معذرت کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. اللہ کی قسم, اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے ہمارے اوپر, ہم خطا کار ہیں, سر جھکائے بیٹھے ہیں, دور حکم ہو مانیں گے. جو سوائے مرضی ہے. حالات ایسے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. آگے فیصلہ سنو نبی کا. لا تثریب علیکم اليوم, تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے تمہیں معاف کیا, اللہ بھی تمہیں معاف کرے. سبحان اللہ. وہ ارحم الراحمین. اب آئندہ یہ ہے کہ میری قمیص لے جاؤ, یہ جا کر میرے باپ کی آنکھوں کے رکھنا, ان کی روشنی جو آنکھوں کی کم ہو گئی ہے اور وہ صاف ہو جائے گی. اچھا, قافلہ چل پڑا. ابھی قافلہ وہاں مصر سے جدا ہوا. ادھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا گھر والوں کو جو پیچھے ہے, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انی اعوذ یوسف لولا ان تفندون, سٹھایا ہوا اگر میں کہوں تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے پھر گھر والوں نے کہا بابا رہنے دے, انک لفی ضلالک القدیم. پہلی پرانی غلطی دہرائی جاتے ہیں, دہرائی جاتی ہے. اللہ اکبر. مان کے لیے تیار ہے.
ان قمیص کا یہاں تذکرہ آ گیا، 3 دفعہ قمیص کا تذکرہ ہوا۔ یہ قمیص کے جگہ دیکھو، پہلی دفعہ قمیص نے غم دیا تھا یعقوب علیہ السلام کو، خون سے آلودہ کر کے لائے۔ دوسری دفعہ قمیص نے حضرت یوسف علیہ السلام کے الزام کو صاف کرایا تھا۔ یہ پیچھے سے پٹی ہے، اور تیسری دفعہ یہ قمیص، اللہ اکبر، اب باپ کی آنکھ روشن کر رہی، کار تو اللہ ہی رہا ہے، سبب یہ ہو رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے کافلا، اب خوشیاں آ گئی ہیں، واقعی ان کے پاس قمیص تھی، آنکھوں میں رکھی، تازہ ہو گئی۔ اب پھر گھر والوں کو احساس ہوا کہ ہم غلطی پر تھے، ابو جی معاف کر دیں۔ میں نے پہلے کون سی غلطی کی؟ یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ہم گناہ گار ہیں۔ یہ بھی گھر والے بھی سارے اپنی خطا کو مان رہے ہیں کہ ہماری غلطی ہے، ادھر بھائیوں نے بھی کہا کہ ہماری غلطی ہے، آپ ساری غلطیاں مانی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، پچھلی رات جب اٹھ کے تہجد میں تو پھر تمہارے لیے میں پہلے بد دعا تو کبھی نہیں کی، دعائیں بھی کرتا ہوں، اور خاص کر تمہارے مطالبے پر بھی دعا کروں گا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اب تم شاہی خاندان کے لوگ ہو، وہاں سے ابو امو کو لے کر سارا سامان، اپنے گھر والے پورا خاندان آؤ، اب میرا شاہی خاندان تم ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چوتھی دفعہ آئے، گھر تیاری کر کے اب رہنے کے لیے آئے، اب غلہ لینے کے لیے نہیں آئے۔ یوسف علیہ السلام آگے بڑھ گئے، استقبال کیا، والدین کو عزت دی، پھر شہر میں لے گئے، وہاں جگہ بنی بٹھانے بٹھونے کے لیے، سب سے اونچی تخت شاہی پر وہ حضرت نے اپنے والدین کو بٹھایا، اور ادھر ادھر باقی بھائی اور اس کے ساتھ حکومت کے جو اور کارندے تھے وہ بیٹھے۔ ایک عجیب سما ہے جہاں وہاں اس سما کو دیکھ کر کیا ہوئے، ماں اور باپ اور سپاہی سارے سجدے میں گر گئے۔ قال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا، ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر، میں نے ایسا ہی خواب دیکھا۔ ہو گئی کوئی، اللہ نے اس کو حق کر کے دکھایا۔ اب خطاب کرتے ہیں، سارا خاندان اکٹھا ہے، وہاں کے لوگ بھی بڑے بڑے اکٹھے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خطاب کیا، اور اپنے خطاب میں اپنے مصائب نہیں بیان کیے، اللہ کے احسانات بیان کیے، نعمتیں بیان کی، اور صبر دیا ہمیں۔ ہم تو تکلیف کو ماں کرتے رہتے ہیں نا، یہ تکلیف، احسانات جو ہے اللہ کے وہ پیچھے رکھتے ہیں۔ نہ بھائی پر الزام، نہ زلیخا پر، کسی پر بھی نہیں۔ فرمایا قد حسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے احسان کیا جب مجھے قید سے باہر لائے۔ یہ نہیں بتایا کہ قید میں گئے کیوں تھے، سبحان اللہ، نکالنا نعمت ہے نا۔ وجاء بكم من البدو، تم پر احسان کیا، تمہیں دیہات سے اب شاہی خاندان بنا دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان میں تھوڑی کچھ رنجش کی تھی، وہ کوئی شے اور نہیں، میں شیطان کی ذمہ داری ہے، شیطان نے ایسا کیا، ان کا بھی کوئی قصور نہیں۔ اللہ مہربان ہے، ان کو اپنی ساری زندگی کا جو ہے خلاصہ 2-3 باتوں میں اللہ کے احسان کی صورت میں بتا دیا۔ اب اللہ کی طرف دعا کرتے ہیں، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث۔ اللہ یہ حکومت آپ نے دی ہے، علم نبوت، خوابوں کی تعبیر، یہ سب مجھے آپ نے دی ہے۔ تو ہی پیدا کرنے والے زمین آسمان کو، تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا ولی اور وارث دوست ہے۔ اب میری ایک درخواست ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، میری موت اسلام پہ آئے اور مجھے آگے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔
سبحان اللہ یہ تو آپ نے دو باتیں کی اللہ یہ امام نے توفانی ہم جب کٹھے مندے توفنا مسلم ذالک قصہ ختم یوسف علیہ السلام کا بہت سے اسباق تمہیں مل گئے اگر تمہیں سمجھ ہے تو اس میں سے نکالو گے تو فرمایا ایک بات ہم اور بھی کرتے تھے اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں نے قصہ سنایا ہے یہ غیب کی چیز ہے آپ کو بھی نہیں پتا تھا ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا آپ تو وہاں نہیں تھے جب یہ منصوبے بن رہے تھے جو تدبیریں ہو رہی تھی سب آپ نہیں تھے دونوں چیزیں نہ حاضر ناظر بھی ختم اور علم غیب بھی عالم الغیب سے اللہ کی ذات ہے حاضر ناظر بھی اللہ ہے آپ وہاں موجود نہیں تھے تو حاضر ناظر کی نہیں نفی ہوگی اور آپ کو پتہ نہیں تھا ہم نے وہی سے بتایا تو علم غیب بھی ختم اہم خواہ لگے جھگڑے لگے یہاں فرمایا آخر تمہیں کچھ اور بھی تمہیں توحید کی باتیں کر دیں فرمایا تسلی کی پہلے تو آپ کو تو حرص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے مومن ہوتے ہیں لیکن اکثریت مومن نہیں سب ایمان نہیں لاتے اور آپ سے ہم پوچھیں گے بھی نہیں کہ آپ نے تو ہمارے احکام پہنچا دیے میں نہیں مانا تو آپ کا کیا قصور ہے ایک نصیحت کی چیز ہے جو آپ نے بتا دی وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ کتنے دلائل زمین آسمان میں ہیں جس پر نظر کریں وہیں اللہ کی توحید کی آواز آئے گی ایک مشرک یعنی موحد جاہلیت کا وہ کہتا ہے جو چیز بھی زمین سے نکلتی ہے وہ اللہ واحد لا شریک لا کا نام لگاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور فارسی والے کسی نے کہا ہر چیز کے السمیع رویت وحدہ لا شریک لا رویت تو بہرحال قرآن سبیل یدعو اللہ وسیلتنا ومن اتبعنی یہ ہے توحید کا راستہ اصل میرا بھی اور میرے ماننے والوں کا بھی جہاں بھی جاؤ قید خانہ ہو تب حکومت ہو تب گھر میں ہو تب سفر میں ہو تب توحید کا نعرہ لگتا رہے یہ ہے لقد کان فی قصصہم یہ ہم نے قصے تمہیں بہت سے سنائے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کا تفصیل سے فرمایا یہ ناول نہیں ہے کہ بس وقت نکالنے کے لیے پڑھو اس میں ہر چیز میں ایک سبق ہوتا ہے وہ لو قصوں کا فائدہ تب ہو الف لام میم را سورہ رعد ہے اس کے اندر 11 دلائل اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ہے سب سے پہلے کتاب اللہ کا تعارف کرایا گیا پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا اللہ نے آسمان بنائے بلند کیا بارشیں برساتے ہیں کھڑکیاں لگاتے ہیں تیز کر دیتے ہیں پھر لرد زمین کے اندر ایک جیسے ٹکڑے ہوتے ہیں وہاں کہیں کھجور نکل رہی ہے کہیں انگور نکل رہا ہے کہیں کھیتی نکل رہی ہے کہیں پودے بیل کے جمع ہو کر یوں کھڑے ہیں اور کہیں ایک دور دور کھڑا ہے یہ سارا پانی ایک زمین ایک لیکن ان کے ذائقے بکھرے رنگ بکھرے یہ میرا کام ہے سبحان اللہ اللہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں صاحب نیکی کرنے کا موقع ہے وہ نہیں کرتے کہتے لے آؤ عذاب فرمایا پہلے واقعات تمہیں سبب نہیں دیتے کہ ہم نے کئیوں کو پکڑا ہے تو بھی تو پکڑے جا سکتے کیوں جلدی کرتے ہو اللہ کا عذاب اللہ یعلم ما تحمل كل انثى اللہ کا علم یہ ہے کہ ہر مؤنث عورت ہو گائے ہو بھینس ہو بھیڑ ہو بکری ہو مکڑی ہو کچھ بھی ہو جس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے بے شک کتنے بچے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں کوئی کھلی سڑک میں دن کو پھر رہا ہو اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کوئی جو ہے رات کی تاریکی میں کہیں کونے میں چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے سبحان اللہ اس واسطے کہیں تو جو کیوں نہیں بات انہوں نے تمہارے مجھے محافظ بھی مقرر کیے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے
اللہ زبردستی حالت نہیں بدلتے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو فرشتے، اور وہ فرشتہ بھی جس کے ذمہ جو ہے بادل کا نظام ہے، بارش کا نظام ہے، وہ بھی، اور باقی فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غیر اللہ کو پکارنے کی مثال جو سمجھ لو، کوئی آدمی کنویں کے اوپر کھڑا ہو جائے اور ہاتھ لمبا کر کے گئے، پانی نیچے سے اٹھ کر میرے منہ میں آ جا، بتاؤ یہ پانی اٹھ کے آئے گا؟ نہیں آئے گا. اسی طرح ہو جائے تو نہیں آئے گا. اسی طرح جن کو تم نے خدا معبود بنا رکھا ہے، تمہاری کوئی آس پوری نہیں کر سکتا. ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور زمین سے غلے اگاتے ہیں، اور جب پانی آتا ہے اس کی بجائے پانی جب آتی ہے وادیوں میں بھاگتا ہے، اور جناب اوپر کوڑا کرکٹ اور جھاگ ہوتا ہے، اور نیچے پانی ہوتا ہے. وہ نیچے پانی زمین میں چلا جاتا ہے، کوڑا کرکٹ خشک ہو کے اڑ جاتا ہے. تو توحید جو ہے وہ پانی کی طرح ہے، اور ایک شرک جو ہے وہ کوڑا کرکٹ اور جھاگ کی طرح ہے. اور بھی ایک مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عقل مندوں کی کچھ صفات بتا دیتے ہیں. تم بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو، ہم بتاتے ہیں عقل مند کون ہے. انما یذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل والی پکڑتے ہیں. اللہ کون ہے عقل مند؟ فرمایا وہ جو وعدے پورے کرتے ہیں، ایک وہ جو ہیں میثاق نہیں توڑتے، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور حساب سے ڈرتے ہیں، اور مسائل پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، اور ان کو ہم جنت دیں گے، اور ان کے رشتہ دار بھی وہی اکٹھا کر دیں گے. فرشتے ان کو سلام پیش کرنے کے لیے آئیں گے، میری طرف سے بھی ان کو سلام ہوگا. یہ ہے عقل مند. ہماری ڈگریاں اور بتاتی ہیں یہ بڑے پڑھے لکھے عقل مند ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہیں. اور بے عقل کون ہے؟ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دے، اور جو قطع رحمی کرے، جو زمین میں فساد کرے، وہ لعنتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت ہے، اور ان کے لیے جہنم ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ کرتا ہے. رزق دینے اور کشادہ کرنے والا اللہ. اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ہے. یہ قرآن پاک ایسا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑے، زمین کی مسافت جلدی جلدی کم ہو جائے، اور مردے اٹھ کر اس قرآن کی وجہ سے بول سکتے ہیں. یہ تو اتنی بڑی عظیم شان ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، ہم نے ان کو مہلت دی، پھر ہم نے پکڑا دے ختم کر کے رکھ دیا. اس طرح میرا عذاب ہوتا ہے. اس وقت تو آپ سے مذاق کر رہے ہیں لوگ، یہ ان کا بھی وہ وقت آنے والا ہے. اللہ اکبر. مثل الجنت التي وعد المتقون، جو جنت ہم نے متقین کو دینی ہے، اس کی کچھ صفات یہ ہے کہ ان میں نہریں جاری ہوں گی، شراب کی، دودھ کی، پانی کی، شہد کی. ان کے پھل ہمیشہ ہوں گے، سائے بھی ان کے ہمیشہ ہوں گے. اور جن کو ہم نے کتاب دی، ہری کتاب، جو ایمان لائے ہیں، وہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کتاب سے. اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ انکار کرتے ہیں. انما امرت ان اعبد اللہ لا اشرک بہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں تمہیں، اور ان کی طرف اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے. آخر میں کچھ سوال ہیں اس صورت کے آخری رکوع میں، اس کے جواب دیے گئے ہیں. آپ کو انسان ہیں، بیوی بچے ہیں آپ کے، آپ کو ہم کیسے رسول مان لیں؟
فرمایا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہم نے جتنے رسول بھیجے سبھی انسان تھی، کوئی نئی بات تو ہے نہیں، ان کے بیوی بچے تھے، نبی کے لیے بیوی بچوں کا ہونا یا انسان ہونا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا جی پھر معجزے ہماری مرضی کے دکھائیں، اس کا جواب دیا معجزے رسول کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، معجزے جو اللہ دکھاتا ہے پیغمبر کے ہاتھ سے ہوتے ہیں، اور میں اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اچھا بھی پھر عذاب لے آؤ، جب نہیں مان رہے تو عذاب لے آؤ۔ فرمایا عذاب لینا بھی میرا کام نہیں ہے، عذاب لانا نہ لانا یہ بھی اللہ کا کام ہے، میں کب کہا کہ میں عذاب لا سکتا ہوں، میں تو خبر نہیں ہے۔ اچھا جی اگر آپ کی بات مان کر ہم ایمان لے آئیں تو ہم پہلے کو شرک کی وجہ سے جانا سے جہنم ہے، پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ، اس واسطے ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور تم ایمان تو لاؤ تمہارے سارے پہلے گناہ معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مٹانے والا بھی ہے ثابت رکھنے والا بھی ہے، اس واسطے ایمان لاؤ گناہ مٹ جائیں گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات، پھر حکم نامے کی سب سے پہلے تفصیل ہوتی ہے۔ ہم نے قرآن اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر شرک فساد کے ظلمتوں سے نکال کر توحید اور سنت کے نور کی طرف لائے۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا مالک و خالق ہے، اور ہم نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر کہ جس رسول کو بھی کسی قوم کے پاس بھیجا ہے انہی میں سے بھیجا ہے تاکہ اسی لغت میں آئے تو اسی لغت سے بات کریں تاکہ سمجھنے والے سمجھ سکیں، دوسری لغت میں بات ہوگی تو سمجھ نہیں سکیں گے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا ان کو بھی انہی قوم کی زبان کے ساتھ، اور ہم نے کہا ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اس نے تمہیں فرعون سے بچایا، وہ تو تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور تم کو زندہ چھوڑ کر خدمت لیا کرتا تھا، اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان سن لو، اگر تم نے موجودہ نعمتوں پر شکر کیا تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اگر ناشکری کرے تو ہمارا عذاب سخت بھی ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ غنی الحمید ہے، تمہارے پاس پہلے لوگوں کی خبریں اور قوم کی تباہی کی خبریں بھی تو آ چکی ہیں، پہلی قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو برے سلوک کیے ہیں ان کا تذکرہ بھی تم سن چکے ہو۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، کافروں نے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، اگر تم نے ہمارے ساتھ رہنا ہو تو پھر ہمارا مذہب قبول کرو، ایسی دھمکی چلائی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے وحی کی ربیوں کی طرف آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہیں رہیں گے، ہم ان کو تباہ کر دیں گے جو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، اور اس کے مرنے کے بعد وہ جہنم میں جائیں گے اور جہاں ان کو پیپ پلایا جائے گا، وہ پیپ گرم بھی ہوگی، بدبودار بھی ہوگی، بے مزہ بھی ہوگی، وہ پی نہیں سکیں گے، فرشتے بار بار کے اس کو پلوائیں گے، وہ گلے سے جا نہیں سکے گی، بڑا مشکل ہوگا، وہ اندر چلی بھی گئی تو اندر کی ساری چیزیں گال کے ساتھ رکھتی ہیں اور وہ مرے گا بھی نہیں، ایک دفعہ دوبارہ زندہ ہو جائے پھر عذاب جتنے بھی ہوں مرے گا نہیں، موت ختم۔ مثل الذین کفروا بربہم، کافر مشرک لوگ امریکہ جمیکہ کے لوگ اچھے کام بھی تو کرتے ہیں، فرمایا کیا ہے کرتے ہیں اچھے کام دنیا کے لحاظ کرتے ہیں، ان کے اعمال یوں سمجھو جیسا کہ راکھ، اس کے اوپر آندھی آ جائے تو راکھ پڑی رہے گی نا، نہیں پڑی رہے گی نا، گئی وہ تو گئی، ان کے اعمال ختم ہو جائیں گی، کوئی دنیا میں ان کو پیدا ہو گیا تعریف ہو رہے یوں امریکہ یوں امریکہ فلاں باتیں کرتے ہیں۔ جس شیطان کے تم پیچھے لگے ہو، یہ شیطان وہاں جہنم میں ایک خطاب کرے گا،
قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعدا، یہ لوگ کہیں گے نا شیطان تو نے ہمیں برباد کیا ہے، جہنم میں لایا، یہ کیا وہ وہاں کے چپ کر جاؤ، میری تقریر سنو۔ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، نبیوں کے زبانی تمہیں بتایا تھا، اور تو تم نے مانا نہیں، وہ وعدہ ہی سچا تھا، اور میں تمہارے ساتھ میں سے گڑ لگانے والے وعدے کیے تھے، اور تم نے فٹافٹ مان لیا۔ آپ نے تم میرے گاؤں آ سکتے ہو، میں تمہارے گاؤں آ سکتا ہوں، چلو اپنا کام کرو، پھر مجھے الزام نہ لگانا۔ یہ وہ شیطان کی تقریر کو اللہ نے ذکر کیا، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، سب سوچے نہیں کہ میرے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگے تھے، آج کیسے مجھے الزام لگا؟ ہاں جو تیری بات نہیں مانی شیطان کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو جنت میں داخل کر دیں گے اور انہیں سلام پہنچے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کلمہ توحید کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑ بہت نیچے ہو اور اوپر والا حصہ آسمان کی طرف بہت اوپر چلا جائے، جیسا کلو جس پر سردی گرمی کا اثر بھی نہیں ہوتا اور گرتی بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہوتا، یہ ایسا مضبوط کلمہ ہے طیب۔ اور اس کے مقابلے میں شرک کا کلمہ ہے، وہ بڑا بظاہر خوبصورت ہنزل کی جس طرح بیل بڑی ہوتی ہے، اوپر سے بڑی سبز اور اس کے بعد پھل، دیکھیں نا ہنزل کو آپ نے، وہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں آپ ہنزل کو؟ کوئی نام ہے؟ اور بس پھر کیا پتہ لگا، ماسٹر صاحب کو پتہ ہوگا۔ ہنزل نہیں ہوتے، یہ سمجھ تو آگئی ہوگی نا کسے کہتے ہیں، یہ بیل ہوتی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پھل پیلے پیلے لگتے ہیں اور کڑوے ہوتے ہیں، بعد میں سواد بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اسی جڑ کی، اور ریت علاقے میں ہوتی ہے اور کڑوی، اس کو کوڑ تما کہتے ہیں آپ، کوڑ تما آپ کو کچھ سمجھ آئے گا؟ کوڑ تما سمجھ آئے گا۔ وہ بالکل اس کی جڑ اتنی نہیں ہوتی، کیوں بچہ پکڑے تو کرے تو نکل آتی ہے، بعد دفعہ ہوا چلتی ہے ریت ادھر ہٹ جاتی ہے پھر بھی وہ نکل جاتی ہے، اتنا وہ غیر ثبات ہے۔ اور کلمہ توحید اس طرح جو پہلے درخت کی طرح ہے، ان میں فرق ہے کہ چوڑ اب تم کس کا سہارا لیتے ہو؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار، کیا ہم لوگوں کو نہیں دیکھا تم نے جیسے اللہ کی نعمت ایمان والی کفر سے تبدیل کر دی اور خود بھی اور اپنی قوم کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفع اٹھا لو، آخر تم نے جہنم میں چلا جانا ہے۔ قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، میرے محبوب میرے ایمان والے بندوں کو خوشخبری دے دیں جو ایمان لائے اور اللہ کے نام پر ہر وقت خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، اور جناب اس سے پہلے خرچ کرتے ہیں جس میں کوئی بے اور دوستی نہیں چلے گی قیامت۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، بارش برساتا ہے، کھیتیاں نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، پھول نکالتا ہے، اور دریاؤں میں کشتیاں چلاتا ہے، تمہاری روشنی کے لیے سورج اور چاند اور ستارے اس نے بنائے ہیں، یہ سارے قیامت تک چلتے رہیں گے۔ جب قیامت کا ٹائم ہوئے گا یہ بھی سارے بے نور ہو کے گرا دیے جائیں گے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہارے اوپر اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، جو مانگتے وہ بھی دیتے ہیں، بغیر مانگے بھی دیتے ہیں، تم نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، بڑے موحد کی بات سنو، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں توحید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، میرے رب یہ شہر یعنی مکہ اس کو امن والا بنا اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا۔ یہ بت جو ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو میری تابعداری کرے گا وہ میرے ساتھ ہے، اس کی بخشش کر دینا، جو نافرمان ہے تو غفور رحیم ہے، بخشے یا عذاب دے تیری مرضی۔ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے حکم کے مطابق اس وادی غیر ذی زرع میں بسا دیا ہے، تیرے گھر کے قریب، بیت اللہ کے قریب، جس وقت کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں نے آپ کے حکم سے اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے سے بیٹے کو وہاں چھوڑ آیا تھا۔ اب یا اللہ لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دے، لوگ ساری دنیا سے کھچے کھچے یہاں آئیں اور یہ جگہ آباد ہو جائے، اور ان کو روزیوں کے ساتھ ساتھ پھل بھی عطا کر دینا۔
سبحان اللہ. ہر چیز کے پل، درختوں کے پل، فیکٹریوں کے پل، ملوں کے پل، ہر شے نہیں ہوتی. بتاؤ دنیا میں کوئی شے نہ ہوگا. سبحان اللہ. الحمدللہ الذی وہب لی الکبر اسماعیل و اسحاق. شکر ہے اس اللہ کا جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے بیٹا اسماعیل اور دوسرا بیٹا اسحاق دیا. وہ آوازوں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے. اے میرے پروردگار مجھے خود نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. یا اللہ میری دعا قبول کر. یا اللہ مجھے بخش، میرے والدین کو بخش اور کائنات کے تمام مومنوں کو بخش دینا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا. آخر میں اللہ تعالیٰ تقریر فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے، لیکن جلدی سزا نہیں دیتے. ایک ٹائم آ جائے گا جب ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور یہ منہ اٹھا کر بھاگ رہے ہوں گے. ربنا آخرنا اجل قریب نجیب دعوتک. وہ پھر یہ آواز لگا رہے ہوں گے یا اللہ ذرا ہماری اس عذاب کو مؤخر کر دے تاکہ ہم آپ کی بات کو مان لیں اور رسولوں کی اتباع کر لیں. فرمایا تم تو پہلی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ یہاں سے ہم نے جانا نہیں ہے، بن گئے تو پھر اٹھنا نہیں ہے. اور حالانکہ تم ظالموں کے گھروں میں رہ رہے تھے، تم نے ان سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی. ہم نے تمہیں مثالوں سے سمجھایا، تم نے بڑے بڑے مکر کیے ہیں، لیکن اللہ کا مکر سب سے اوپر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں، جو کچھ وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. یہ زمین اور آسمان دونوں بدل جائیں گے اور لوگ سارے اللہ واحد کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. مجرمین کا یہ حال ہوگا کہ ان کو زنجیروں میں کٹا ہوا ہوگا اور ان کی گندھک کی لباس ہوگا، قمیصیں ہوں گی. گندھک تو جانتے ہیں نا آپ؟ گندھک جانتے ہیں، یلو پیلی پیلی ہوتی ہے. ہوتی کیا کرتی ہے وہ؟ فصلوں میں بھی بدبودار چیزیں ہوا باقی جو کچھ کرتی ہے، دوائیاں بناتی ہیں، جو دو چیزوں کا خیال ہے. وہ ایک بدبودار ہوتی ہے، اس کو آگ لگانا ہے دور کا بو، اور دوسرا آگ اس کو جلدی پکڑتی ہے. تو اس واسطے جب وہ تمہیں ایسی قمیصیں پہنائی ہوں گی، آگ لگے گی، ایک بدبو ہوگی اور خوب آگ تمہارے پر جلے گی. یہ اس کا مطلب لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت. اللہ تعالیٰ ہر کے کیے کا بدلہ دیں گے. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ بتا دیا گیا ہے یہ آپ کی ذمہ داری تھی میرے پیغمبر. لوگوں کو سمجھانا ہے تاکہ وہ ڈر جائیں اور جان لیں. کیا جان لیں؟ انما هو الہ واحد. اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ ایک. اور والے یذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں تو اپنی آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ عقل مندوں سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید پھر بھی گھنٹہ نہیں گیا. یا اللہ تو رحمت کا مسلمانوں کو ٹوٹے ٹوٹے الفاظ. قرآن تو بڑا موتی ہیں لیکن ہماری زبان جو ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہے. جو کچھ کرتے ہیں یا اللہ اس کی معافی چاہتے ہیں. اور یہ جو آپ کے حقائق ہیں موتی ہیں، یا اللہ ان سے ہمیں نفع مند ہو. آمین. طیبہ ایمان والے ایمان والے.